السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ایسے ایک یودھا کی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کی فوج میں کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا گیا۔ اس صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگیں لڑیں۔ انہوں نے جنگ حطین میں 12,000 کے سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی تھی بلکہ ان کے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام بھی کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہو گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرعام اس کا سر اڑا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش کی استھاپنا کر دی تھی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل کی جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر یہیں سے طے کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں ہی تمام نبیوں کی امامت کرائی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑیں اور زیادہ تر فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ترکی میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ بیت المقدس کو فتح ہو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں لگا سکے۔ 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو محراب ان کے ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ میں استھاپت ہوا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہ کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں پر ہی حج کیا جا سکتا ہے۔